بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تقریباً 4.5 ماہ ہو گئے ہیں، کچھ سفر کی وجہ سے اور کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے میں اپنے چینلز کے اوپر کوئی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکا۔ آج اس سلسلے کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں اور میں سوچ رہا تھا کہ کس پوائنٹ پر آپ کے ساتھ گفتگو کروں، تو میرے ذہن میں ایک پوائنٹ آیا کہ ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنے ارد گرد کو دیکھیں تو ہمیں مسائل ہی مسائل نظر آتے ہیں، مشکلات ہی مشکلات نظر آتی ہیں۔ ہر شخص اپنی زندگی سے غیر مطمئن ہے، ہر شخص اپنی زندگی میں موجود مسائل سے نالاں ہے۔ مسائل کا حل ہر بندہ چاہتا ہے، سب لوگ مسائل سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ مسائل سے نکل نہیں پاتے۔ مسائل کم ہونے کا اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آپ آج سے 5 سال پہلے کی اپنی زندگی کو دیکھیں اور آج دیکھیں، آج مسائل زیادہ ہیں۔ 5 سال پہلے کا موازنہ 10 سال پہلے سے کریں تو 10 سال پہلے مسائل کم تھے، 5 سال پہلے مسائل زیادہ ہو گئے تھے۔ تو یہ مسئلہ کیا ہے کہ ہر شخص لگا ہوا ہے کہ میری زندگی کے مسائل کم ہو جائیں، میری زندگی کے مسائل ختم ہو جائیں، لیکن مسائل ختم نہیں ہو رہا ہے، مسائل کم نہیں ہو رہا ہے۔ سب لوگ کوشش کر رہے ہیں، ہر بندہ کوشش کر رہا ہے، تو پھر کیوں مسائل کم نہیں ہو رہا ہے، کیوں مسائل ختم نہیں ہو رہا ہے؟ اس ایک وجہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ وجہ کیا ہے کہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ، ہماری جو سائیکی، ہمارا جو طرز فکر مسائل پیدا کرتا ہے، وہ مسائل کو حل کبھی نہیں کرتا۔ مسائل پروڈیوس کرنے والا ذہن مسائل ہی پروڈیوس کرے گا اور مسائل حل نہیں کرے گا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسائل ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے مسائل میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ پرابلم ہمارے مائنڈ سیٹ کا ہے، پرابلم ہماری سائیکی کا ہے، ہمارا سائیکولوجیکل پرابلم ہے، ہمارا دماغ لگا ہوا ہے مسائل پیدا کرنے پر۔ کیا کیا جائے؟ اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہوگا، اپنے طرز فکر کو چینج کرنا ہوگا۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا، the life is what you make it۔ آپ کی زندگی وہی ہے جو آپ بناتے ہیں اسے۔ اور ہم کیسے بناتے ہیں؟ ہم اپنی سوچ سے بناتے ہیں، ہم اپنے عمل سے بناتے ہیں۔ ہمارا عمل ہماری سوچ کا تابع ہوتا ہے، اور ہماری سوچ جو ہے وہ ہمارے ذہن کی پروڈکٹ ہوتی ہے۔ ذہن مسائل پیدا کرنے والا ہوگا تو وہ مسائل پیدا کرے گا، ذہن مسائل حل کرنے والا ہوگا تو وہ مسائل حل کرے گا۔ تو ہمارے جو مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمارا مائنڈ مسائل پیدا کرنے والا مائنڈ ہے۔ تو ہمیں اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا روم کا ایک بڑا خوبصورت شعر کا ایک مصرع ہے کہ اے برادر تو ہمان اندیشہی، ما بقی تو استخوان و ریشہی۔ اے میرے بھائی، تمہاری حقیقت تمہاری سوچ ہے، جو تم سوچتے ہو وہی تمہاری حقیقت ہے۔ سوچ کے علاوہ تم کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں ہو۔ سوچ کے علاوہ کیا ہے؟ ہڈیاں ہیں، گوشت ہے، ریشے ہیں، خون ہے، رگیں ہیں۔ وہ جانوروں میں بھی اسی طرح سے ہیں جیسے ہمارے اندر ہے۔ تو اس میں تو ہم میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم میں اور حیوانوں میں فرق ہے سوچ کا۔ تو جیسی ہماری سوچ ہوگی ویسے ہمارے عمل ہوں گے، ویسی ہماری زندگی ہوگی۔ تو اگر ہم اپنی زندگی کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ اب آپ کہیں گے کہ سوچ کو کیسے تبدیل کیا جائے؟ سوچ کو تبدیل کرنا کوئی آسان کام ہے؟ جی، اگر ہم چاہیں تو آسان کام ہے، نہ چاہیں تو بہت مشکل کام ہے۔ اب کیا کریں کہ ہم اپنی سوچ کو تبدیل کریں؟ چند موٹی موٹی باتیں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ان کی تفصیلات پر بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ۔
سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کی سوچ خود غرضی پر مبنی ہے تو اسے چینج کریں، اس کے اندر ایثار پیدا کریں۔ خود غرضی کا اپوزٹ ہے ایثار۔ خود غرضی کے معنی کیا ہیں؟ کہ تمام معاملات میں، ہر چیز میں صرف اپنے مفاد کو سامنے رکھنا۔ اگر کسی معاشرے کے سارے لوگ صرف اپنے مفاد کو سامنے رکھیں گے تو دوسروں کے مفادات کو تو نقصان پہنچے گا نا۔ ایثار کے معنی کیا ہے؟ دوسروں کے مفادات کو اپنے مفاد پر مقدم رکھنا، پوٹنگ ادرز فرسٹ۔ اجتماعی مفاد کو، دوسروں کے مفاد کو اپنے مفاد پر مقدم رکھنا، یہ ہے ایثار۔ تو اگر ہماری سوچ میں خود غرضی ہے تو اس کو ریپلیس کریں ایثار سے۔ ہماری سوچ میں بے رحمی ہے تو اس کو تبدیل کریں اور اس کی جگہ لے کے آئیں رحم دلی سے۔ اگر ہماری سوچ کے اندر بے ایمانی ہے تو اپنی سوچ کے اندر لے کے آئیں ایمانداری کو۔ اگر ہماری سوچ کے اندر دوغلا پن، دوہرا معیار اور منافقت ہے تو دوہرا معیار ختم کریں، دوغلا پن ختم کریں، منافقت ختم کریں۔ جو اپنے لیے چاہتے ہیں وہی دوسروں کے لیے بھی چاہیں۔ اگر آپ اپنے لیے یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کے ساتھ فیئر ہوں تو آپ بھی دوسروں کے بارے میں فیئر ہو کے سوچیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کے ساتھ ایماندار ہوں تو آپ بھی دوسروں کے لیے ایماندار ہو کے سوچیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کے حقوق کا، آپ کے مفادات کا خیال رکھیں تو آپ بھی دوسروں کے حقوق اور دوسروں کے مفادات کا خیال رکھیں۔ تو بس اپنی سوچ کا جائزہ لیں۔ ہماری سوچ جہاں پہ ہے اس میں جو منفی چیزیں ہیں، جو بھی منفی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، ان کو اس کے اپوزٹ کے ساتھ چینج کر دیں۔ شروع میں پرابلم ہوگا لیکن آپ ریزسٹ کریں اس پرابلم کو۔ آپ نئی سوچ پر، نئے انداز پر، نئے طرز فکر کے مطابق اپنی لائف کو لے کے چلیں۔ خود غرضی ہے، ایثار پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ کرنا شروع کر دیں گے تو آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ بے رحمی پائی جاتی ہے، رحم دلی پیدا کر لیں اپنے اندر۔ دوسروں کے بارے میں رحمت کے ساتھ سوچیں۔ رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں نا، تو دوسروں کے بارے میں رحمت سے سوچیں۔ شروع میں مشکل لگے گا لیکن پہلے دن زیادہ مشکل ہوگا، دوسرے دن تھوڑا کم مشکل ہو جائے گا، تیسرے دن تھوڑا اور کم مشکل ہو جائے گا، چوتھے دن اور کم ہو جائے گی مشکل، آہستہ آہستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ تو ہم اگر اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، مسائل اور مشکلات سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنا ہوگا جو مسائل اور مشکلات پیدا کرتا ہے، اور اس کے اپوزٹ سائڈ کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا ہوگا۔ اگر ہم ایسا کر لیں گے تو یقین کیجئے تھوڑے ہی عرصے میں ہمارے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اپنی سوچ بہتر کریں، سوچ بہتر ہو جائے گی تو عمل بہتر ہو جائے گا، سوچ اور عمل بہتر ہو جائیں گے تو پھر مسائل بھی حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔